فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ایک خاص مسئلے کے بارے میں وضاحت کرنا مقصود ہے۔ تکبیر تحریمہ، جس کو ہم نماز شروع کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، اس کے بارے میں 3 چیزوں کے بارے میں آج جانیں گے۔ تکبیر تحریمہ اگر آدمی امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہو تو کب کہنی چاہیے؟ تکبیر تحریمہ دل کے اندر کہہ لینا کافی ہے یا زبان سے کہنا بھی ضروری ہے؟ تیسری بات کہ تکبیر تحریمہ کس حالت میں کہنی چاہیے؟ کیونکہ آج کل لوگ جو ہیں اگر دیر سے آتے ہیں 1-2 رکعت کے بعد، اور امام صاحب اگر رکوع میں ہوتے ہیں تو امام صاحب کو رکوع میں پانے کے لیے لوگ دوڑ کر مسجد کے اندر جاتے ہیں اور رکوع پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت تکبیر تحریمہ کہنے کے اندر جو لوگ عام طور پر غلطی کرتے ہیں اس کے بارے میں بتانا مقصود ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ امام کی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہی وہ تکبیر تحریمہ کہے۔ اگر امام کی تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے ہی اس نے تکبیر تحریمہ کہہ کر رکعت باندھ لی تو اس شخص کی تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوئی، اور تکبیر تحریمہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی نماز کے اندر داخل بھی نہیں ہوگا، اور نماز میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھے کہ امام صاحب کی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہی وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکعت باندھے۔ دوسری بات یہ کہ آدمی کا صرف دل کے اندر تکبیر تحریمہ کہہ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا زبان سے اتنا زور سے کہنا ضروری ہے جتنا کہ وہ خود اپنے کانوں سے سن سکے۔ اگر آدمی صرف ہاتھ اٹھا کر رکعت باندھ دے گا اور تکبیر تحریمہ کا تلفظ اس نے زبان سے ادا نہیں کیا تو اس کی تکبیر تحریمہ درست نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ سے وہ نماز میں داخل بھی نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے پھر اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تیسری چیز جو آج کل خاص طور پر انسان اس کے اندر عام طور پر لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، خاص طور پر جو میں نے شروع میں بتایا کہ جب امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں تو رکوع پانے کے لیے عام طور پر لوگ دوڑ کر جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے امام صاحب کو رکوع کے اندر پانے کے لیے جلدی جلدی ہاتھ اٹھا کر رکعت باندھ کر فوراً رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو رکوع کب آدمی کو ملا ہوا گنا جائے گا اور تکبیر تحریمہ کب اس کی درست ہوگی؟ جب آدمی دوڑ کر جاتا ہے تو جلدی میں ہاتھ اٹھا کر رکعت باندھ کر سیدھا رکوع میں چلا جاتا ہے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر آدمی نے اطمینان کے ساتھ قیام کی حالت کے اندر تکبیر تحریمہ زور سے کہی، اتنی زور سے کہ اس نے خود سن لی، اور پھر فوراً امام صاحب کو رکوع کی حالت کے اندر ہی پا لیا تو اس کی رکعت اس کو مل گئی۔ لیکن اگر اس نے جلدی میں ہاتھ اٹھا کر سیدھا رکعت ہاتھ باندھے بغیر رکوع کے اندر چلا گیا، لیکن تکبیر تحریمہ اس نے زور سے ادا نہیں کی، یعنی زبان سے ادا نہیں کی، تو اس کی تکبیر تحریمہ بھی درست نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ سے وہ نماز کے اندر شامل بھی نہیں ہوگا اور داخل بھی نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب امام صاحب رکوع کے اندر ہو تو اطمینان کے ساتھ وہ تکبیر تحریمہ زور سے کہتے ہوئے، زبان سے کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن تکبیر تحریمہ جو ہے قیام کی حالت میں کہنا ضروری ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ صحیح ہونے کے لیے جو شرائط ہے اس کے اندر ایک شرط یہ بھی ہے کہ جن نمازوں کے اندر کھڑا ہونا فرض ہے ان نمازوں کے اندر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر ہی کہنا ضروری ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے اور اس کے بعد پھر امام کے ساتھ شامل ہو۔ لیکن اگر آدمی جلدی اگر رکوع کے قریب جاتے جاتے تکبیر تحریمہ کہتا ہے یا رکوع میں جا کر کہتا ہے تو اس کی تکبیر تحریمہ درست نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ سے وہ نماز کے اندر داخل بھی نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو اس مسئلے کو خاص طور پر سن لیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کل یہ غلطی بہت عام ہو چکی ہے
کہ لوگ جو ہیں دوڑ کر نماز کے اندر شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوتی اور پھر ان کی نماز بھی صحیح نہیں ہوتی۔